الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین و سامعین، پچھلے دنوں صبح اشراق پڑھنے کے بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو ایک شخص مل گیا محلے کا، اس کو دین کی نسبت سے ملے اور اس کو دین کی دعوت دی ہمارے ایک دوست نے، اس میں بھی موجود تھا کہ بھئی آپ محلے کے ہیں، مسجد کے قریب ہیں، آپ ہمت فرمایا کریں، مسجد باجماعت نماز ادا کیا کریں، یقیناً آپ نماز تو پڑھتے ہوں گے۔ وہ جلدی میں تھا، جس کو یہ بندہ دعوت دے رہا تھا وہ ذرا جلدی میں تھا، تو اس نے کہا جلدی میں یہ کہا کہ یار بخشش یا جنت اللہ نے نمازوں میں رکھی ہے، اللہ غفور و رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ ٹھیک ہے، ہم جاتے ہیں، ملیں گے انشاءاللہ، جلدی ہے مجھے۔ او بھائی کہاں جانا ہے؟ کہنے لگا کہ یار روزی روٹی کے لیے تو جانا ہوتا ہے۔ تو وہ دوست جو دعوت دے رہا تھا اس کو دین کی، اور جس کو اس نے کہا تھا کہ اللہ غفور و رحیم ہے، معاف کر دیں گے، جنت نماز میں تھوڑی رکھی ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی ہاتھ سے پکڑ لیا، جانے والا اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا، کہا کہ نماز نہیں پڑھتے اور اس امید پہ کہ اللہ غفور الرحیم ہے، کہ اللہ بخش دے گا۔ پیارے رک جاؤ، روزی روٹی کے لیے کہاں جا رہے ہو؟ جو اللہ غفور الرحیم ہے وہ اللہ رازق و رزاق بھی تو ہے، جو اللہ بخشنے والا ہے وہی اللہ روزی کا انتظام بھی تو کرنے والا ہے، کبھی بھی بھوکا نہیں سلاتا۔ وہ اللہ جس نے ہم سے روزی کا مطالبہ ہی نہیں کیا، ہم سے مطالبہ کیا عبادت کا، نحن نرزقک، فرمایا رزق دینا تو ہماری ذمہ داری ہے، آپ کے ذمہ کیا ہے؟ آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ جس اللہ نے روزی کی ذمہ داری اٹھائی ہے اس کو رزاق تو کہتے ہیں، لیکن رزاق سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم رزاق سمجھتے ہیں کس کو؟ روزی روٹی جس ذریعے سے ہمیں آ رہی ہے، سبب کو رزاق سمجھ رہے ہیں، سبب کو ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں، مشکل کشا بھی اسے سمجھ رہے ہیں، اور رازق بھی اسے سمجھ رہے ہیں، رزاق بھی اسے سمجھ رہے ہیں۔ کتنی بڑا دھوکہ دے رہے ہیں ہم، کسی اور کو نہیں میرے عزیزو، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے، ہم اپنے آپ کا نقصان کر رہے ہیں۔ جو اللہ نمازوں پہ بخشش نہیں رکھی، یہ بات کہنا بھی غلط ہے۔ اللہ نے بخشش اپنی اطاعت و فرما برداری، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری پہ رکھی ہے۔ بھی کس نے کہا؟ اللہ نے کتنی مقامات پہ قرآن پاک میں نماز کے متعلق ہمیں ارشاد فرمایا ہے، اور اگر ہم اس سے سرم و انحراف کریں، نماز ادا نہ کریں، اور محض اس بنیاد پہ جو شیطان نے ہمارے دل کے اندر ڈالا ہے کہ جی اللہ غفور الرحیم، اللہ تو بخش دے گا، ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے؟ تو عزیزو، جو اللہ بخشنے والا ہے، ہم اس کے بخشنے پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کو چھوڑ دیتے ہیں، وہی اللہ نے رزق کا وعدہ اٹھایا ہوا ہے۔ تو ہم سبب کے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہوتے ہیں؟ ملازمت کے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہوتے ہیں؟ روزی کے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہوتے ہیں؟ ہم کیوں سارا دن ریڑھی لگاتے ہیں؟ ہم کیوں سارا دن مزدوری کرتے ہیں، تغاری اٹھاتے ہیں؟ ہم کیوں سارا دن منصب اور عہدے والی کرسی پہ بیٹھ کے ملازمت اختیار کیوں کرتے ہیں؟ جس اللہ نے بخشنے کے لیے فرمایا میں غفور الرحیم ہوں، وہی اللہ تو رازق و رزاق ہونے کا وعدہ فرما رہے ہیں، اور روزی فرمایا ہمارے ذمہ ہے، تو ہم اس پہ کیوں نہیں یقین رکھتے اور گھر میں کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ جی سبب اختیار کرنا چاہیے، کچھ ہلا گلا کرنا چاہیے، کچھ محنت کرنی چاہیے، کچھ ہیلا کرنا چاہیے۔ ارے انسان، ارے غافل انسان، روزی روٹی کے لیے ہیلا کرنا ضروری ہے، کیا بخشنے کے لیے اللہ کو سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے؟ دھوکے سے ہٹیں،
یہ شیطانی وہمہ ہے، شیطانی بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جو اللہ غفور ہے وہی اللہ رزاق بھی ہے۔ ہم اطاعت غفور ہونے پہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم روزی کی روٹی کی محنت اس کے رازق و رزاق ہونے پہ نہیں چھوڑ دیتے۔ اس غفلت سے نکلیے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری اپنے اوپر لازم سمجھیے، یقین جانیے اگر آپ اللہ اس کے رسول کی مانیں گے تو آپ کو روزی تو ملنی ہی ہے، بڑی سہولت اور پاکیزہ اور آسانی سے ملے گی۔ آزما کے دیکھ لیجئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔